بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری سی وائی ٹی فیملی، کیا حال ہے سب کی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ٹھیک ٹھاک خوش باش ہنستا مسکراتا رکھے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی واقعات کا چینل ہے، زیادہ سے زیادہ اس پہ درود پاک کے واقعات بتائے جاتے ہیں، تو سب سے پہلے میرے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں زیادہ سے زیادہ اچھی ویڈیو آپ کے لیے اچھے واقعات لے کر آؤں، اچھے واقعات بناؤں۔ اور شیئر بھی کیا کیجئے کہ تاکہ درود شریف کے واقعات آپ کی وجہ سے اور لوگوں تک بھی پہنچے۔ ایک مرتبہ دریائے نیل سے کسی سوداگر کا جہاز جا رہا تھا۔ اس میں ایک آدمی روزانہ درود شریف پڑھنے کا عادی تھا۔ حسب عادت ایک روز درود شریف پڑھ رہا تھا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک مچھلی دریا سے جہاز کے کنارے پر آئی۔ جب تک وہ درود پڑھتا رہا وہ مچھلی سنتی رہی۔ اتفاق سے ماہی گیر نے آ کر جو جال پھینکا تو وہ مچھلی اس جال میں پھنسی۔ آخر شکاری پکڑ کر بازار میں بیچنے لے گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو بکر یا کوئی اور صحابی بازار میں اس خیال سے آئے تھے کہ اگر کوئی بڑی مچھلی ہاتھ لگے تو خریدیں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کریں گے۔ بازار میں آ کر بڑی مچھلی دیکھ کر جو خریدی تو اتفاق سے وہی مچھلی ان کے ہاتھ آئی، حصے میں آئی۔ انہوں نے مکان پر تشریف لا کر اپنی بیوی صاحبہ سے فرمایا کہ اس مچھلی کو خوب اچھی طرح مسالہ وغیرہ ڈال کر پکانا، آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کروں گا۔ بیوی صاحبہ مچھلی کو آلائش سے پاک صاف کر کے ہر چند کوشش کر کے مچھلی کو آگ میں پکانا چاہتی ہے، مگر پکنا تو دور، مچھلی کے نیچے آگ بھی نہیں جلتی تھی، بلکہ وہ جان فشانی سے آگ جلا کر مچھلی کو اس پر اگر رکھتی تو آگ خود بخود بجھ جاتی۔ آخر دونوں حیرت زدہ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا لائے، سارا قصہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مچھلی کا حال معلوم کر کے فرمایا کہ دنیا کی آگ کیا معنی، دوزخ کی آگ بھی اس کو نہیں جلا سکتی، کیونکہ ایک مرتبہ ایک آدمی شوق دل سے درود شریف پڑھ رہا تھا اور مچھلی شوق دل سے سن رہی تھی، لہذا دنیا کی آگ کیا، اسے تو دوزخ کی آگ بھی اس پر حرام ہے۔ سبحان اللہ، درود شریف پڑھنے والوں کے فضائل کے کہاں شمار ہو سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے خوش ہونے کا مقام ہے کہ دیکھو یہ ایک مخلوق تھی جس کو عقل نہیں تھی، جو جانور تھا، جب اس پر درود شریف سننے کی وجہ سے دوزخ کی آگ حرام ہو گئی، تو کیا ہم باوجود مسلمان اور انسان ہونے کے ہم پر دوزخ کی آگ نہ حرام ہوگی؟ ضرور حرام ہوگی۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے، اس کی عادت بنانی چاہیے۔ رمضان بھی آنے والا ہے، اس میں بھی زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں، استغفار کریں، درود شریف
پڑھیں، بلا وجہ کے فضول چیزیں دیکھنے کی بجائے ہم اگر درود شریف کی عادت بنا لیں، سبق پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں تو ہمارا رمضان بہت اچھا جائے گا۔ تو پیاری سی وائی ٹی فیملی، آپ لوگ بھی روزانہ درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں۔ روزانہ میں اس ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھا کریں، یہ زیادہ درود پاک پڑھنے میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ درود شریف کے بارے میں بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری برکتیں ہیں، بہت سارے فضائل ہیں۔ تو آپ لوگ ضرور پڑھا کریں، کیونکہ ہم بہت زیادہ گناہ گار ہیں، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، ہمارے دل کالے ہو چکے ہیں اس ٹائم گناہ کر کر کے۔ تو آپ لوگ جب درود شریف پڑھو گے، اس کی برکت سے انشاءاللہ 5 وقت کے نمازی بھی بنو گے، استغفار کی بھی عادت بناؤ، اس سے بھی ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، اور جس نے پڑھا ہے میرے کومنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ ہم نے 313 مرتبہ درود پاک پڑھا ہے۔ اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں، اگر میری زندگی رہی تو انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم۔